آپ کی مرضی ہے زخمی پرندے کی طرح جال میں ہم ہیں، اے عشق ابھی تک تیری جنجال میں ہم ہیں، اب آپ کی مرضی ہے سنبھالیں نہ سنبھالیں، اب آپ کی مرضی ہے سنبھالیں نہ سنبھالیں، خوشبو کی طرح آپ کے رومال میں ہم ہیں، اب آپ کی مرضی ہے سنبھالیں نہ سنبھالیں، اب آپ کی مرضی ہے سنبھالیں نہ سنبھالیں، خوشبو کی طرح آپ کے رومال میں ہم ہیں، خوشبو کی طرح آپ کے رومال میں ہم ہیں، ہنستے ہوئے چہرے نے بھرم رکھا ہمارا، ہنستے ہوئے چہرے نے بھرم رکھا ہمارا، وہ دیکھنے آیا تھا کہ کس حال میں ہم ہیں، ہنستے ہوئے چہرے نے بھرم رکھا ہمارا، ہنستے ہوئے چہرے نے بھرم رکھا ہمارا، سبحان اللہ، وہ دیکھنے آیا تھا کہ کس حال میں ہم ہیں۔ اور اس میں ایک شعر یہ ہے کہ ایک خواب کی صورت صحیح یاد ہے اب تک، ایک خواب کی صورت صحیح یاد ہے اب تک، ماں کہتی تھی لے اوڑھ لے اس شال میں ہم، ایک خواب کی صورت صحیح یاد ہے اب تک، ماں کہتی تھی لے اوڑھ لے اس شال میں ہم ہیں۔ اور شعر یہ ہے کہ میں پھوٹ کے رونے لگا جب موت کے ڈر سے، ہم پھوٹ کے رونے لگے جب موت کے ڈر سے، نیکی نے کہا نامہ اعمال میں ہم ہیں، واہ واہ واہ، نیکی نے کہا نامہ اعمال میں ہم ہیں، نیکی نے کہا نامہ اعمال میں ہم ہیں۔ ماں پہ شعر سماجی بے بسی ہر شہر کو مقتل بناتی ہے، سماجی بے بسی ہر شہر کو مقتل بناتی ہے، کبھی چنبل بناتی ہے کبھی نکسل بناتی ہے، سماجی بے بسی ہر شہر کو مقتل بناتی ہے، کبھی چنبل بناتی ہے کبھی نکسل بناتی ہے، ذرا سی بات ہے لیکن ہوا کو کون سمجھائے، ذرا سی بات ہے لیکن ہوا کو کون سمجھائے، دیے سے میری ماں میرے لیے کاجل بناتی ہے، ذرا سی بات ہے لیکن ہوا کو کون سمجھائے، دیے سے میری ماں میرے لیے کاجل بناتی ہے، کیا کہنے، کب واپسی کا حکم ہو۔ میں نے شاعری شروع کی تھی تو ہمارے یہاں کلکتے میں میری تعلیم وغیرہ وہیں ہوئی جو تھوڑی بہت ہوئی، تو جو ہمارے سب بنگالی جو احباب تھے تو ان سے بحث ہوتی تھی، تو اکثر وہ جو میں نے شاعری شروع بھی نہیں کی تھی، پڑھتا لکھتا تھا، شاعر وائر میں اپنی گفتگو نہیں کرتا ہوں، تو وہ کہتے تھے کہ ہمارا بنگلہ ادب جب انگریزوں سے پنجہ آزمائی کر رہا تھا تو آپ کی اردو غزل کوٹھے سے اتر رہی تھی، تو مجھے یہ کہیں سے مجھے ہارن کرتا تھا کہ جب میں نے غزل کہنا شروع کی تو میں نے یہ سوچا کہ جب ایک معمولی سی صورت شکل کی عورت میری محبوبہ ہو سکتی ہے تو میری ماں میری محبوبہ کیوں نہیں ہو سکتی، میں نے کہا جب تلسی داس کے محبوب رام جی ہو سکتے ہیں تو میری محبوبہ بھی میری ماں ہونی چاہیے، تو میں نے غزل میں شعر کہنا شروع کیا، لوگوں نے جو تنقید نگاہ جو ہندی میں آلوچنا آلوچک آلوچنا بولتے ہیں انہیں، لوگ کہنے صاحب غزل کے معنی تو محبوب سے بات نہیں کرنا ہے، میں نے شعر کہا آج مجھے بہرحال یہ ہے کہ ہندوستان میں کسی زبان میں غزل لکھی جاتی ہو اس میں رشتے موجود ہیں، ماں بہن بچے، میری جو ہندی کتاب ہے ماں، یہ بیٹیا بھی کہہ رہی تھی کہ ہندی کی کتاب کے دام اس پر 5 کتابیں ہیں بیٹا، تو میں نے بلکہ کہیں ہوئی آج میں نے ہمیں راستے میں سے آج میں سے یہ کہہ رہا تھا کہ اکثر جو مجھ سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب آپ کا خط بہت نکل آیا ہے، ہائٹ بہت ہو گئی آپ کی، تو ہم کہتے نہیں اصل میں میری ہائٹ اتنی نہیں ہے، میں اپنے استاد مرحوم والی آسی کے کندھے پہ بیٹھا ہوا ہوں، تو میں نے مختلف زاویوں سے میں نے ماں پہ شعر کہے اور عجیب عجیب طرح سے، جیسے میری والدہ ہیں تو ابھی بھی ہیں حیات ہیں، ان سے میری لڑائی وڑائی ہوتی رہتی ہے، تو جیسے
मैं अक्सर वो जैसे खाना नहीं खा रही हैं तो हमने कहा क्यों खाना नहीं खा रही हैं, कह रहे भैया आपसे खिलाओ का वक्त है, हम सबसे बड़े बेटे हैं। तो हम कहते हैं देखिए अगर आप जाने की जल्दी कीजिएगा तो पीछे आएंगे, बस वो फौरन खाना पीना शुरू कर देते हैं। कुछ भी माँ सब चाहेगी लेकिन औलाद को नहीं चाहेगी। फिर मैंने फोन किया, मैंने कहा अम्मा लगता है हम बूढ़े हो रहे हैं। तो कहले तू कैसे बूढ़ा हो जाएगा, अभी तेरी अम्मा जिंदा, इसकी अम्मा जिंदा हो के बूढ़े नहीं होते हैं। मैंने जहाँ मैंने किस तरह से मैंने बनाए शेर कि उदास रहने को अच्छा नहीं बताता है, उदास रहने को अच्छा नहीं बताता है, कोई भी जहर को मीठा नहीं बताता है। कल अपने आप को देखा था माँ की आंखों में, ये आईना हमें बूढ़ा नहीं बताता, उदास रहने को अच्छा नहीं बताता है, कोई भी जहर को मीठा नहीं बताता है। कल अपने आप को देखा था माँ के आंचल में, यह आईना हमें बूढ़ा नहीं बताता है। मैं कर रहा था कि इस तरह हमारे मेरी घुटने के 6 बार ऑपरेशन हुआ, तो मैंने एम्स में मैंने डॉक्टर साहब से कहा, मैंने इसमें चेन लगा देते अपना खोल देते, कहाँ बार तो मतलब मैंने बहुत तरह से बीमार रहा मैं, लेकिन मेरी आंखें आप देख रहे होंगे माशाल्लाह खूबसूरत भी हूँ, अभी तक मुझे चश्मा नहीं लगा। तो मुझसे अक्सर लोगों ने पूछा साहब ये क्या वजह है, तो मैंने कहा बहुत मामूली सा नुस्खा है, किसी बाबा रामदेव का नुस्खा नहीं है, खुद आप आजमा सकते हैं। एक मतलब ये है कि जो हमारे छोटे बैठे हैं उनकी नजर खास तौर से कि मुख्तसर होते हुए भी जिंदगी बढ़ जाएगी, मुख्तसर होते हुए भी जिंदगी बढ़ जाएगी, माँ की आंखें चूम लीजिए रोशनी बढ़ माँ की आंखें चूम लीजिए रोशनी बढ़ जाएगी। एक मतलब मैं याद कर रहा था कि कब वापसी का हुक्म हो धड़का भी लग गया, कब वापसी का हुक्म हो धड़का भी लग गया, अब तो हमारी आंखों के चश्मा भी लग गया। और देखिए इसमें उन्होंने एक शेर जो फकीर ने अर्ज किया है कि अब तो इन कब वापसी का हुक्म हो धड़का भी लग गया, अब तो हमारी आंखों पे चश्मा भी लग गया। माँ लाशऊरी एक लफ्ज़ है जिसका मतलब अनएक्सपेक्टेड, शेर ये कि माँ लाशऊरी तौर पे शेरों में आ गई, माँ लाशऊरी तौर पे शेरों में आ गई, जन्नत में एक पेड़ गजल का भी क्या कहने माँ लाशऊरी तौर पे शेरों में आ गई, जन्नत में एक पेड़ गजल का भी है। अलमारी से खत उसके पुराने निकल आए, अलमारी से खत उसके पुराने निकल आए, फिर से मेरे चेहरे पे ये दाने निकल आए। अलमारी से खत उसके, जन्नत में एक पेड़ गजल का भी लग गया, अलमारी से खत उसके पुराने निकल आए, फिर से मेरे चेहरे पे ये दाने निकल आए। माँ बैठ के तकती थी जहां से मेरा रास्ता, माँ बैठ के तकती थी जहां से मेरा रास्ता, मिट्टी को हटाते ही खजाने निकल आए। माँ बैठ के तकती थी जहां से मेरा रास्ता, मिट्टी को हटाते ही खजाने निकल आए। मुमकिन है हमें गांव भी पहचान न पाए, मुमकिन है हमें गांव भी पहचान न पाए, बचपन में ही हम घर से कमाने निकल आए। मुमकिन है हमें गांव भी पहचान न पाए, मुमकिन है हमें गांव भी पहचान न पाए। अजब दुनिया है ना शायर यहाँ पर सर उठाते हैं, अजब दुनिया है ना शायर यहाँ पर सर उठाते हैं, जो शायर हैं वो महफिल में दरी चादर उठाते हैं। तुम्हारे शहर में मैयत को सब कांदा नहीं देते, हमारे गांव में छप्पर भी सब मिलकर उठाते हैं। तुम्हारे शहर में मैयत को सब कांदा नहीं देते, हमारे गांव में छप्पर भी सब मिलकर उठाते हैं। थकन को ओढ़ के बिस्तर में जाके लेट गए, थकन को ओढ़ के बिस्तर में जाके लेट गए, हम अपनी कब्र मुकर्रर में जाके लेट गए। तमाम उम्र हम एक दूसरे से लड़ते रहे, मगर मरे तो बराबर में जाके लेट गए। थकन को ओढ़ के बिस्तर में जाके लेट गए, हम अपने कब्र मुकर्रर में जाके लेट गए। तमाम उम्र हम एक दूसरे से लड़ते रहे,
مگر مرے تو برابر میں جا کے لیٹ گئے. وقت کا مجھے بھی بڑا خیال ہے. میں مہاجر نامہ جو میری کتاب ہے اس کے میں کچھ شعر میں سنانا چاہتا ہوں. لوگوں نے وہ دیا تھا تو چاہتا ہوں کہ میں شیئر کروں, کیونکہ یہ جو ہجرت ہے یا مائگریشن ہے یہ تو سب جڑی ہے. یعنی اگر آپ یہاں آئے تو یہ بھی مائگریشن ہے. اگر ایک لڑکی اگر دوسرے جب گھر جاتی ہے تو وہ بھی ایک مائگریشن ہے. مائگریشن ایک چڑیا جب گھونسلہ تبدیل کرتی ہے تو وہ بھی ایک مائگریشن ہے. تو میں 2008 میں ایک پروگرام میں مشاعرے میں پاکستان گیا تھا. تو وہاں ایک سادات امروہہ کا مشاعرہ ہوتا ہے. تو میرے پاس نمبر آنے والا تھا تو ہم 2-3 شاعر بچے تھے. تو میں اٹھ کے نیچے جو بری عادتیں ہیں سگریٹ وگریٹ پینے کی, میں نیچے آیا. تو ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ تھوڑی سی کہ صاحب وہ آپ کو حیدرآباد چلنا ہے مشاعرے میں. میں نے کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی, میرے پاؤں میں آپ دیکھتے. انہوں نے ضد کی, میں معافی مانگتا رہا. برابر انہوں نے ایک مقام ایسا آیا کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ رانا صاحب جو پیمنٹ نذرانہ یا پارشرمک آپ کو یہاں مل رہا ہے اس کے دگنا چوگنا ہم آپ کو دیں گے, لیکن آپ کو چلنا پڑے گا. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا آپ کو یہ کہنا نہیں چاہیے تو بری بات ہے, آپ میرے پڑوسی بھی ہیں, رشتہ دار بھی ہوں گے, میں نے کہا میں آپ کا مہمان بھی ہوں. پھر انہوں نے فوراً معافی مانگی. ان کو بھی احساس ہوا کہ ہم نے یہ غلط بات جملہ نکال دیا تھا. پھر ہمارے ایک دوست انتقال ہو گیا. ان کا ایک مصرع ہے کہ ضرورت آخری منزل پہ گھنگرو باندھ دیتی ہے. تو میں نے سوچا کہ یہی جیسا کچھ ہوگا. تو لیکن مجھے فوراً جو 60-62 برس کے سب جو غم تھے وہ سب پورے یاد آنے لگے کہ میرا بھی پورا خاندان جیسے سب مائگریٹ کرتا ہوا چلا. بھائی پتہ نہیں کون سا ایک سنہرا خواب دیکھا, چلے گئے. میری سب پھوپھوئیں چلی گئیں, چچا لوگ بھی چلے گئے. ان کے عشق میں ہماری دادی بھی چلی گئی. دادی دادا سے کہیں گے تم بھی چلو یہاں کام رہو گے, وہ بھی چلی گئی. صرف میرے والد نہیں گئے. تو بہرحال یہ تو جب انہوں نے اس نے کہا ساری تو مجھے عجیب لگا کہ پتہ نہیں کہ کیسا ایک خواب تھا, کیسی ندا تھی, سب پورا پورا چلے گئے ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر, ایک جیسا عجیب ہو گیا. تو میں نے کچھ شعر کہے, میں نے وہیں میں نے مشاعرے میں بھی سنایا. میں نے کہا کہ یہ میری طرف سے میں معذرت طلب کی. میں نے کہا کہ اور بڑا ڈسٹرب کرتا ہے معاملہ آپ سے. تو میں آپ امریکہ آ کے خوش ہو گئے ہوں گے, آپ امریکہ آ گئے ہیں. اگر آپ جدہ جا کے خوش ہوتے تو مجھے اچھا لگتا. مکہ تو بہرحال یہ کہ مجھے عجیب سا کچھ احساس ہوا. میں نے شعر کے 2-3 شعر میں نے وہیں ان کو ان کی نظر کی. پڑھنے میں بڑا تکلف ہو رہا ہے, مائک ہاتھ میں پکڑے ہوئے اور عجیب کا آواز بالکل 12. تو میں نے کچھ شعر کہے, میں نے نظر کیے. تو پھر مطلب یہ تھا کہ مہاجر ہیں مگر ہم ایک دنیا چھوڑ آئے ہیں. تو ہوتا یہ ہے حضرات کہ جب آپ مائگریٹ کرتے ہیں چاہے امریکہ میں آ جائیں, چاہے پاکستان میں چلے جائیں, یا پاکستان سے ہندوستان میں آ جائیں, سردار جی لوگ یہی سمجھتے ہیں وہاں بھوکوں مر رہا تھا, یہاں آ کر کے دعوے دار ہو رہا ہے. ایسا ہوتا نہیں. تو یہ غزل یوں شروع ہوتی ہے کہ مہاجر ہیں. تو اس غزل میں 500 شعر ہیں. یعنی اردو غزل میں اس کو مہاکاو لوگ کہنے لگے کہ ایک ہی موضوع پر 500 سے اوپر شعر کہنا بہت دشوار کام تھا, اور اللہ نے یہ کام مجھ سے لیا. تو کچھ شعر جو مجھے یاد ہیں میں عرض کر رہا ہوں. 10 شعر 12 شعر یاد ہیں کہ مہاجر ہیں. جی 200 تو سنا دیجیے, 500 تو مہاجر ہیں مگر ہم ایک دنیا چھوڑ آئے ہیں. مہاجر ہیں اگر ہم دل سے سنائیں گے تو آپ دل سے سنیں گے تو انشاءاللہ 25 شعر کے بعد آپ سننے کے لائق بھی نہیں رہ جائیں غزل کی سلطنت پر آج تک قبضہ ہمارا ہے. ہم اپنے نام کے آگے ابھی رانا لگاتے ہیں. تو مہاجر ہیں مگر ہم ایک دنیا چھوڑ آئے ہیں. تمہارے پاس جتنا ہے ہم اتنا چھوڑ آئے. مہاجر ہیں مگر ہم ایک دنیا چھوڑ آئے. تمہارے پاس جتنا ہے ہم اتنا چھوڑ آئے. کئی آنکھیں ابھی تک یہ شکایت کرتی رہتی ہیں
कई आंखें अभी तक ये शिकायत करती रहती हैं कि हम बहते हुए काजल का दरिया छोड़ रहे हैं। कई आंखें अभी तक ये शिकायत करती रहती हैं कि हम बहते हुए काजल का दरिया छोड़ा है। और शक्कर इस जिस्म से खिलवाड़ करना कैसे छोड़ेगी, शक्कर इस जिस्म से खिलवाड़ करना कैसे छोड़ेगी कि हम जामन के पेड़ों को अकेला छोड़। शक्कर इस जिस्म से खिलवाड़ करना कैसे छोड़ेगी कि हम जामन के पेड़ों को अकेला छोड़ाए हैं। क्या बात है, कि हम जामन के पेड़ों को अकेला छोड़ाए हैं। यह खुदगर्जी के जज्बा आज तक हमको रुलाता है। यह खुदगर्जी का जज्बा आज तक हमको रुलाता है कि हम बेटे तो ले आए भतीजा छोड़ आए। यह खुदगर्जी का जज्बा आज तक हमको रुलाता है कि हम बेटे तो ले आए भतीजा छोड़ आए हैं। भतीजी अब सलीके से दुपट्टा ओढ़ती होगी, भतीजी अब सलीके से दुपट्टा ओढ़ती होगी। वही झूले में हम जिसको हुमकता छोड़ाए, वही झूले में हम जिसको हुमकता छोड़ाए हैं। हमारी अहलिया तो आ गई, माँ छुट गई आखिर कि हम पीतल उठा लाए हैं सोना छोड़ाए। हमारी अहलिया तो कि हम पीतल उठा लाए हैं सोना छोड़ाए। वाह वाह वाह। श्री के हिमालय से निकलती हर नदी आवाज देती थी, हिमालय से निकलती हर नदी आवाज देती थी, मियाँ आओ वजू कर लो ये जुमला छोड़ आए। हिमालय से निकलती हर नदी आवाज देती, मियाँ आओ वजू कर लो ये जुमला छोड़ आए हैं। वजू करने को जब भी बैठते हैं याद आता है कि हम जल्दी में जमुना का किनारा छोड़ आए हैं। वजू करने को जब भी बैठते हैं याद आता है